تین آدمیوں کے واقعہ آتا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی سفر پر جا رہے تھے، جب سفر پہ جا رہے ہیں نا تو ایک غار کے اندر پہنچتے ہیں، جب غار میں داخل ہوئے بہت زیادہ اندھیری آئی، طوفان آیا، ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر آ کے گر پڑا، یعنی اس چٹان کے منہ کے اوپر آ کے بہت بڑا پتھر گر پڑتا ہے۔ اب ہوا آنی، روشنی آنی بند ہو جاتی ہے، تین آدمی غار کے اندر پھنس گئے۔ اب آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب تو ہماری قبریں یہاں بنے گی، اتنا بھاری وزنی پتھر ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے، یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے، اب تو ہماری قبریں اسی غار میں بنے گی۔ اب وہ مشورہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے چلو ایسے کرتے ہیں، کسی نے کہ دنیا میں نیکی کی ہو نا، اس نیکی کو یاد کر کے اس کے صدقے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، اپنی اپنی کو نیکی یاد کر۔ ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک نیکی ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک مزدور آیا اور اس نے مزدوری کی، تو جب شام ہوئی نا، مزدوری کرنے کے بعد وہ مزدور، اس نے مجھ سے مزدوری وصول نہ کی، وہ اسی کو کام پڑ گیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ آدمی چلا گیا، اس کی مزدوری میرے پاس، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا یہ مزدور کی مزدوری ہے، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ اس نے اس کو کسی کام میں لگا دیا، اس کی بکری خرید لی، اور بکری اس کی ایک طرف، اس میں سے بکریاں بڑھتی گئی، بہت بڑا ایک ایجنٹ تیار ہو گیا اس کی مزدور کی مزدوری میں سے۔ تو اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ مزدور کی مزدوری ہے، جب بھی وہ مزدور آئے گا نا، میں نے اس کی مزدوری اس کو کیا کر دینی ہے؟ واپس کر دینی ہے۔ تو وہ نیک آدمی، اس نے کہا یہ ایک مزدور کی مزدوری ہے، اس میں خیانت نہیں کروں گا، اس میں خیانت نہیں کروں گا، بلکہ اس کی مزدوری پوری اس کو واپس لوٹا دوں گا جب بھی وہ مزدور آئے گا۔ تو کہنے لگا کئی سال گزر گئے، جو اس کی مزدوری تھی اس کی میں نے بکری خرید کے ایک طرف رکھ دی، اس میں سے بکریوں کا ایجڑ بن گیا بہت بڑا، اور کافی مدت کے بعد، کافی عرصہ کے بعد اس مزدور کو ضرورت پڑی، وہ آیا، آ کر کے اس نے یاد دلایا، اس نے کہا بھی فلاں وقت میں نے تیرے ہاں مزدوری کی تھی، اور وہ مجھے میری مزدوری جتنی بھی ہے نا مجھے عطا کر دی جائے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اچھا واقعتاً کہ تو نے میرے ہاں مزدوری کی تھی؟ کہنے لگا یہ کر، یہ جو ایجڑ جو ہے نا بکریوں کا، بہت بڑا ایجڑ بنا ہوا ہے بکریوں کا، کہنے لگا یہ سارے کا سارا تیرا ہے، اس کو لے جا۔ وہ مزدور کہنے لگا یار میرے ساتھ مذاق نہ کر، میرے تو تھوڑے سے پیسے تھے، اتنی بکریاں کہہ رہا ہے تو لے جا۔ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر، میں نے تیری مزدوری کو اس کام میں لگا دیا، اور یہ بکریاں بڑھتی آج اتنا بڑا یہ ایجڑ جو ہے تیار ہو چکا ہے، یہ ساری تیری مزدوری ہے، اس کو لے جا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا، خوش ہوتا ہوا، وہ ساری کی ساری بکریاں لے کر کے چلا گیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، یا اللہ آج ہم پہ مشکل وقت پڑا ہے، ہم یہاں موجود ہیں، یا اللہ یہ جو چٹان ہے نا اس کو ایک طرف کر دیجیے، ہماری زندگی کا سامان کر دینا۔ جب اس نے یہ نیکی یاد دلائی اور اللہ سے دعا کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چٹان تھوڑی سی ایک طرف ہو گئی، روشنی آنی شروع ہو گئی، ہوا آنی شروع ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ اس غار سے نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرا آدمی اس نے کہا ہاں بھی تو بھی کوئی نیکی یاد کر۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں مزدوری کیا کرتا تھا، اور جب مزدوری کر کے شام کو آتا، میری بوڑھی والدہ اس کے لیے دودھ لے کر کے آتا، اور سب سے پہلے میں اپنی والدہ کو دودھ پلاتا۔
سب سے پہلے میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا، اپنی والدہ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک دن ایسا ہوا مجھے لیٹ ہو گئی، میں دیر سے آیا، دودھ کا پیالہ لے کر کے، دودھ لے کر کے جب آیا، کیا دیکھتا ہوں میری والدہ سوئی ہوئی ہے، میری والدہ آرام کر رہی ہے۔ میرے بچے آئے، کہنے لگے ابا جان ہمیں دودھ پلا دو۔ فرمایا نہیں، پہلے میں نے اپنی والدہ کو دودھ پلانا ہے، میں نے پہلے اپنی والدہ کو دودھ پلانا ہے، اس کے بعد اپنی اولاد کو دودھ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ، میں کافی رات تک اپنی والدہ کے پاس دودھ لے کر کے کھڑا رہا۔ آدھی رات کے بعد جب والدہ کو جاگ آتی ہے تو والدہ دیکھتی ہے بیٹا دودھ کا پیالہ لے کر سامنے کھڑا ہے، بیٹا ابھی تک یہاں کھڑا ہے۔ کہنے لگے اماں جان یہ میں نے آپ کے لیے دودھ لے کر کے آیا ہوں، پہلے آپ دودھ پی لیں اور اس کے بعد میں نے اپنی اولاد کو دودھ پلانا ہے۔ تو اس کی والدہ نے دودھ پیا، بیٹے کو دعائیں دی، اس نے اس کے بعد اپنی والدہ کو دودھ پلانے کے بعد پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، اگر یہ میرا معاملہ، اگر یہ میرا کام جو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، اگر تجھے پسند ہے، یا اللہ ہمیں اس غار سے جو ہے نجات عطا فرما۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غار سے اوپر چٹان جو تھی نا تھوڑی سی اور ایک طرف ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا آدمی، اس نے کہا یا اللہ میرے چچے کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور اس کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی، وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ جو ہے محبت کرتا ہوں، میرے ساتھ تو برائی کا ارادہ، میں تیرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر تو برائی کرنے کے لیے تیار ہے تو پیسے لے جا۔ اس کو مجبوری تھی، اس نے پیسے لیے اور کہتا ہے جب میں غلط ارادے سے اس کے پاس گیا اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ اس نے کیا کہا؟ برائی نہ کر بلکہ کیا کر؟ اللہ سے ڈر۔ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوا برائی سے باز آ گیا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیرے لیے خاص ہے، میں تجھ سے ڈرا ہوں، یا اللہ اس جو ہے یہ جو ہم یہ پھنسے ہوئے ہیں نا اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اگر یہ میرا عمل یا اللہ واقعتاً میں تیرے ڈر کی وجہ سے برائی سے بچ گیا، تو اسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چٹان ایک طرف ہو گئی، وہ تینوں کے تینوں اس غار سے نکل پڑے۔ یعنی آدمی کی نیکی کی ہوئی، آدمی کا نیک اعمال کیا ہوا دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ فائدہ دے گا۔ آدمی کی نیکی کی ہوئی دنیا میں بھی رنگ لاتی ہے اور مرنے کے بعد تو اللہ کا وعدہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو آدمی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، جہاں بھی اللہ نے اعمال کا ایمان کا تذکرہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی یہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ نیک اعمال بھی کرنے ہیں اور اللہ پر ایمان بھی لانا ہے۔ صرف ایمان ہی شرط نہیں بلکہ ایمان بھی لانا ہے اور ساتھ ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔